إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. حضرات محترم، وراثت کی تقسیم میں سب سے پہلی بات جو اللہ سمجھا رہے ہیں وہ اولاد کے متعلق ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ وصیت کرتا ہے تم کو تمہاری اولاد کے متعلق. اس آیت سے ائمہ مفسرین نے ایک مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ انسان اپنے دل میں یا یہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی رحم دل یا سگا اولاد کے معاملے میں ہے تو وہ ماں باپ ہیں. لیکن یہاں اللہ ماں باپ کو وصیت کر رہا ہے ان کی اولاد کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ لفظ بتاتے ہیں کہ اللہ ماں باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر لوگوں کو قیدی بنایا. اس میں ایک عورت بھی تھی، لیکن وہ عورت بھاگ دوڑ رہی تھی، کچھ ڈھونڈ رہی تھی، بڑی مضطرب تکلیف میں. بالآخر وہ جس کے لیے مضطرب تھی وہ اس کا چھوٹا سا بچہ تھا جو اس دودھ پیتا تھا. جب وہ بچہ اسے مل گیا تو اس نے فوراً اپنی چھاتی کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ یہ ماں جو ہے یہ پسند کرے گی کہ اس کا یہ بچہ آگ میں چلا جائے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ تو بچے پہ اتنی سخت پریشان تھی، یہ کیسے اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اس ماں سے بھی زیادہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ رب العزت اولاد کے معاملے میں ماں باپ کو وصیت فرما رہے ہیں. یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالی فی اولادکم، تمہاری اولاد کے معاملے میں. للذکر مثل حظ الانثیین، اگر کسی کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں تو پھر وہاں اصول اور قانون قاعدہ یہ ہوگا کہ ایک بیٹے کو 2 بیٹیوں کے برابر ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو ملے گا. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں دیتا ہے، یہ قانون ہے ترکے کا کہ جب انسان فوت ہو جائے
تو وہ جو چھوڑ کے جاتا ہے اس میں قاعدہ قانون یہ ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں ہی اولاد کو دینا چاہتا ہے تو پھر اس میں بیٹی اور بیٹے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اس وقت یہ ترکے کی تقسیم نہیں ہے، اس وقت تحفہ ہے جس تحفے کے اندر سب بیٹے بیٹیاں برابر ہیں. تو اللہ رب العزت یہ ترکے کی تقسیم کے متعلق قانون بتا رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اس لیے وہ زندگی میں اس طرح تقسیم کر دیتے ہیں. وہ یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ بیٹیوں کو آدھا، ہاں آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ یہ میرے اثاثے ہیں، میرے بعد انہیں اللہ کے حکم کے مطابق تقسیم کرنا. وہاں پھر یہی قانون لاگو ہوگا للذکر مثل حظ الانثیین. 2 بیٹیوں کے برابر ایک بیٹے کو ملے گا. اور اگر بالفرض ایک بندے کے پاس بیٹیاں ہی ہیں تو اس کا قانون اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. اگر اس کے پاس 2 یا اس سے زائد بیٹیاں ہیں تو پھر سارے اثاثے ان کے نہیں ہوں گے، انہیں 2 ثلث ملے گا، یعنی 100 میں سے 66%. اگر اس کی بیٹی ایک ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر اس کی ایک ہی بیٹی ہے تو فَلَهَا النِّصْفُ، اسے نصف ملے گا، اس کے ٹوٹل اثاثوں کا سارا نہیں ملے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے باقی کہاں جائے گا؟ تو کہا وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. پھر اس کے ماں باپ اگر زندہ ہیں اس میت کے تو ماں کو بھی چھٹا حصہ جائے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ جائے گا اگر اولاد ہے تو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر ماں کو تیسرا حصہ جائے گا اور باپ کو بھی تیسرا حصہ جائے گا. اگر ایک بیٹی ہے تو ماں کو پھر تیسرا حصہ جائے گا اور باپ کو اس سے دگنا جائے گا اسبا ہونے کے ناطے. پہلا تیسرا حصہ تو ملا اسے اصحاب الفرائض ہونے کے لیے، اور دوسرا حصہ اسے ملے اسبا ہونے کے ناطے. پھر یہ اس کی ایک بیٹی اور ماں باپ میں تقسیم ہو جائے گا. لیکن اگر ماں باپ نہیں ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، تو پھر اس کے بہن بھائیوں کی طرف چلا جائے گا. تو اگر بہن بھائی بھی موجود ہیں، اولاد نہیں ہے، تو پھر ماں کو تیسرا نہیں، ماں کو چھٹا حصہ جائے گا. تو یہ قاعدہ قانون اللہ رب العزت بتا رہے ہیں. یہاں پہ عمومی طور پہ انسان کے ذہن میں آتا ہے ماں باپ نے زندگی گزار لی، انہیں کیا ضرورت ہے بھلا، ان کو حصہ کیوں دیں؟ وہ اپنی زندگی میں ہی 1 بیٹی یا 2 بیٹیوں کے نام یا 3 بیٹیوں کے نام سب کچھ لگوا دیتے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے ہاتھوں سے جہنم پہ دستخط نہیں کرنے چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے فائدہ مند کون ہے، اولاد یا ماں باپ. اس لیے جو حصہ اللہ نے مقرر کیا ہے انہیں دینا چاہیے. چند دن پہلے ہمارے شہر کے ایک اچھے خاندان کے اندر ایک شخص فوت ہوا، ان کے بہت بڑے اثاثے تھے. تو پوتے دادی کو بددعائیں دیتے تھے کہ انہوں نے اپنا حصہ کیوں لیا ہے، جبکہ اللہ نے لکھا ہے
پہلی بات تو یہ ایسے معاوضے میں کسی کی بد دعائیں کوئی اثر نہیں کرتی جو ناجائز دی جائیں. اس طرح ہم بھی بعض اوقات یہ فقیر لوگ ہوتے ہیں، انہیں اگر کوئی آدمی کسی وقت نہ دے تو یہ بد دعائیں دینے شروع کر دیتے ہیں، تو اس بد دعا کا کوئی اثر نہیں ہوتا جو غلط بات پہ دی جائے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، اگر اس کی بہن ہے یا بھائی ہے تو فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، پھر ماں کو چھٹا ملے گا. أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، اور ماں کو اس وقت تیسرا حصہ ملے گا اگر اس کا باپ نہیں ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اس کی وصیت کے بعد جو اس نے وصیت کی ہے اگر جائز ہے تو اسے پورا کرنا، او دین، اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے، پہلے نہیں. آج انتہائی بےہودہ بات یہ ہے، ہمیں اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ انسان اپنے ماں باپ کے فوت کی پہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے لینے دینے کا ذمہ دار میں ہوں. اس کی میراث تو کھا لیتے ہیں لیکن لینا دینا نہیں دیتے. حتیٰ کہ بعض اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے بھی پیسے کی ضرورت ہے اور تم نے بھی لینے ہیں، چلو ابے کی قبر پہ جانے ہیں تو لے آنے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے لینے دینے کو اپنی زندگی میں کلیئر کر لے، کیونکہ اگر اولاد نہیں دے گی تو اس پہ اوپر سے بوجھ تو نہیں اترے گا. یہ اتنا حساس مسئلہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. آپ جنازہ لانے کے بعد سب سے پہلے پوچھتے اس نے قرض تو نہیں دینا؟ تو یہاں بھی پوچھا اس نے قرض تو نہیں دینا؟ عرض کیا ہاں دینا ہے. آپ نے فرمایا اس نے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں چھوڑا. اب اسی وقت پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے صلو علی صاحبکم، تم نے اس کا جنازہ پڑھنا ہے تو پڑھو، میں نہیں پڑھوں گا. اب یہاں پہ دوسری بات جو ہمیں بڑی اہم ہے، ہم بیٹے ہونے کے ناطے باپ کا نہیں دیتے تو وہ صحابہ کرام ایسے تھے تو مسلمان ہونے کے ناطے وہ سمجھتے تھے کہ یہ بندہ پھنس گیا ہے بیچارہ. ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے جن ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا قرض میں دوں گا، آپ اس کا جنازہ پڑھیے. یعنی انہیں اتنا احساس ہوا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ دینے کے قابل بھی نہیں تھا، یہ پھنس جائے گا اور میں دے دوں گا. کچھ دن گزرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو قتادہ داخل ہوئے. آپ نے دور سے دیکھ کے بلایا، وہ قتادہ ادھر آؤ. وہ حاضر ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا حکم ہے میرے لیے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا فلاں بندے کے قرض کا ذمہ لیا تھا، دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج ہی آخری ادائیگی کر کے فارغ ہوا. آپ ان الفاظ پہ غور فرمائیں. آپ نے فرمایا وہ بندہ جنت اور جہنم کے درمیان معلق تھا، تم نے اس کا قرضہ ادا کر کے جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا. یعنی جب تک میت کی طرف سے قرض ادا نہ کیا جائے وہ معلق رہتا ہے، چاہے اعلان بھی کر دیں. اس لیے یہ کہنا کہ اب اس کا ذمہ ختم ہو گیا، اس کا شروع ہو گیا، یہ غلط ہے. کیونکہ اس نے اعلان کرتے وقت ہی اس کی نیت ہی نہیں تھی، اس کا قرضہ کیسے اتر گیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں وہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے یہ بھی پھنسے گا، کیونکہ اس نے باپ کی لاش پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولا ہے. اس نے دھوکہ دیا تھا اللہ کو بھی اور مسلمانوں کو بھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت پوری کرنے اور قرض کی ادائیگی کے بعد
پھر اپنا ترکہ تقسیم کرنا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے کہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں کون فائدہ مند ہے، باپ یا بیٹے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. فریضہ وہ ہوتا ہے جس کی ادائیگی کے بغیر جو ہے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے لیکن حکمت والا ہے. فوراً کسی کو نہیں پکڑتا، اس کو مہلت دیتا ہے کہ شاید احساس ہو جائے، شاید انسان بچ جائے. تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہے کہ اس نے خود کو جہنم میں ہی پھینکنا ہے یا اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. اس کے بعد پھر خامد فوت ہو جائے تو بیوی، یا بیوی فوت ہو جائے تو خامد کا کیا حصہ ہے. اگلی آیات میں اللہ رب العزت یہ بیان فرما رہے ہیں. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر